ایک آدمی اپنی بیوی پر بہت تشدد کرتا تھا، اسے بہت مارتا، پیٹتا اور بے وجہ اس کی تذلیل کیا کرتا تھا۔ بیوی اپنے شوہر کے اس رویے سے بہت ہی پریشان تھی اور اس سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی، مگر اس سے طلاق کا مطالبہ بھی نہ کر سکتی تھی، کیونکہ اس سے دونوں خاندانوں کے بیچ دراڑیں پڑ جاتیں۔ وہ اپنے خاوند سے نجات پانے کی ترکیبیں سوچنے لگی۔ اس کی ایک سہیلی نے اسے ایک پیر صاحب کے پاس جانے کا مشورہ دیا کہ جن کے تعویذ سے ہر کام ممکن ہو سکتا ہے۔ خیر، وہ اگلے دن پیر صاحب کے پاس پہنچی، انہیں اپنا سارا مسئلہ بتایا اور ایک ایسے تعویذ کی مانگ کی کہ جس سے ہمیشہ کے لیے اس کی اپنے خاوند سے جان ہی چھوٹ جائے۔ پیر صاحب نے تعویذ کا ہدیہ لیا اور تعویذ لکھ دیا۔ پیر صاحب نے کہا کہ اسے کسی وزنی چیز کے نیچے رکھے اور اس کا کام ہو جائے گا۔ بیوی نے پیر صاحب کی ہدایات پر عمل کیا اور تعویذ کو ایک بھاری صندوق کے نیچے رکھ دیا۔ اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد اس کے خاوند کی اچانک موت واقع ہو گئی۔ وہ دل ہی دل میں بہت خوش تھی، مگر باہر سے رونے کا بہت زیادہ ناٹک کیا۔ اس کی فوتگی کو کچھ دن گزرے تو اپنی سہیلی کو بتایا کہ کیسے پیر صاحب کے تعویذ نے کام کر دکھایا۔ آہستہ آہستہ یہ بات پھیلتی گئی۔ مرنے والے کے ورثہ تک بھی یہ بات جا کر پہنچی کہ ان کے عزیز کی موت قدرتی طور پر نہیں ہے، اسے قتل کیا گیا ہے۔ انہوں نے پولیس کو فوراً اطلاع دے دی تو پولیس نے تعویذ دینے والے پیر صاحب کو فوراً گرفتار کر لیا۔ تفتیش کے دوران جب پیر صاحب سے تعویذ اور اس آدمی کی موت کے بارے میں پوچھا گیا تو پہلے تو اس نے اسے اپنی کرامات کا نتیجہ قرار دیا، لیکن پولیس کی مار پڑی تو وہ سچ بتانے پر آمادہ ہو گیا اور اس پیر صاحب نے اس تعویذ کو لانے کا کہا جو اس نے اس عورت کو دیا تھا۔ جب تعویذ لایا گیا تو اس نے اسے کھول کر پڑھنے کو کہا۔ جب تعویذ کو کھول کر پڑھا تو اس پر درج تھا کہ کوئی جیوے یا مرے میرے 500 کھرے، مطلب کوئی زندہ رہے یا مر جائے اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اسے تو بس اپنی فیس سے مطلب ہے۔ اب اس جعلی پیر کی حقیقت سب پر عیاں ہو چکی تھی کہ اس کے پاس کوئی طاقت یا کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک لالچی انسان ہے جو چند روپیوں کے عوض لوگوں سے دھوکہ کرتا ہے۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ایسے جعلی پیروں سے ہم بچ کر رہیں۔ اکثر اوقات کچھ جعلی پیر جو اولیاء اللہ کا بھیس بدل کر معصوم لوگوں کے مال اور عزت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور اس سے نہ صرف عام لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ اولیاء کرام کی عزت اور وقار کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے۔ اللہ کا ولی تو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کا سیدھا راستہ دکھائے اور انہیں برائی سے روکے، انہیں بھٹکنے سے روکے، نہ کہ غلط کاموں میں خود بھی ان کا ساتھ دے۔ ہمیں صرف اور صرف اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ پاک سے ہم دعاگو ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔